اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادوگروں کے ایمان لانے میں علم کی فضیلت۔ امام ابن جریر نے ذکر کیا ہے کہ فرعون نے 70,000 جادوگر جمع کیے تھے اور انہوں نے 70,000 لاٹھیاں اور 70,000 رسیاں میدان میں پھینکی تھی۔ امام ابن جوزی نے ذکر کیا ہے کہ وہ لاٹھیاں اور رسیاں 1 مربع میل میں پھیلی ہوئی تھیں۔ امام رازی نے ذکر کیا ہے کہ وہ لاٹھیاں اور رسیاں اتنی تھی کہ وہ 300 اونٹوں کا بھار تھی، اور جب ان سب لاٹھیوں اور رسیوں کو حضرت موسیٰ کے عصا نے نگل لیا اور وہ معمول کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا تو جادوگروں نے آپس میں کہا یہ چیز جادو سے خارج ہے، بلکہ یہ محض اللہ کا فعل ہے، اور اس سے انہوں نے استدلال کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں۔ متکلمین نے کہا کہ یہ آیت فضیلت علم پر بہت قوی دلیل ہے، کیونکہ وہ جادوگر جادو کی حقیقت سے واقف تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ جادو کا انتہائی کمال کیا ہے، اور اس وجہ سے انہوں نے جان لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ جادو کی حقیقت سے خارج ہے۔ اگر وہ جادو کے علم میں کامل نہ ہوتے تو وہ یہ استدلال نہیں کر سکتے تھے۔ وہ یہ سوچتے کہ شاید یہ ہم سے بڑے جادوگر ہیں، اس لیے یہ اس چیز پر قادر ہیں جس سے ہم عاجز ہیں، لیکن چونکہ وہ جادو کے علم میں کامل تھے اس لیے انہوں نے جان لیا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ خالق کائنات کی قدرت کا شاہکار ہے۔ پس وہ جادو کے علم میں کامل ہونے کی وجہ سے کفر سے ایمان کی طرف منتقل ہو گئے۔ سوچئے کہ جب جادو کے علم میں یہ کمال کا یہ ثمرہ ہے تو دین اسلام اور شریعت کے علم میں کیا کمال حاصل کرنے کا ثمرہ ہوگا۔ جادوگر پہلے سجدہ میں گر گئے، پھر اس کے بعد کہا ہم رب العالمین پر ایمان لائے۔ اس کی کیا وجہ ہے جبکہ بظاہر پہلے ایمان کا اظہار کرنا چاہیے تھا پھر سجدہ کرنا چاہیے تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب ان کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی معرفت آ گئی تو وہ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے بے اختیار سجدہ میں گر گئے، اور اللہ کی معرفت کفر سے ایمان کی طرف منتقل ہونے اور اللہ کے سامنے خضوع اور تذلل کا اظہار کرنے کے لیے بے اختیار سجدہ میں گر گئے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا جب انسان کو کوئی نعمت ملے تو اس کو بے اختیار سجدہ میں گر جانا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔